الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الملک الحق المبین دعا قلوب اولیائه بالهدى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دوست مل کے محبت رسول پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللہ رب العالمین جل شانہ امن والہ اتم برہانہ دی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام عطیہ پیش کرن تو بعد معزز محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفتح دی آیات طیبات تلاوت کر دی سعادت حاصل کی تھی اللہ رب العالمین جل شانہ دی بارگاہ اقدس کے اندر دعائے اللہ کریم آیات طیبات دی وضاحت کے اندر صحیح بیان کرنی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو سن سنا کے عمل اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل دے اندر اسی حاضری دی شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں رب العزت جل وعلا مجدور کریم ساڈا مل بیٹھنا اپنا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کرنا سننا سنونا اور اہتمام کرنے والے احباب دا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے
انشاءاللہ تعالی سرکار دی عظمت و شان دے حوالے دے نال چند باتاں بیان کرتی سعادت حاصل کرانگا. بڑی توجہ اور انہماک دے نال سماعت فرمانا. اللہ رب العزت جل و علا مجدہ الکریم نے اعلان فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے پیارے حبیب اسی تانو شاہد بنا کے مبشر بنا کے نذیر بنا کے مبعوث فرمایا تانو بھیجیا لتؤمنوا باللہ و رسولہ تاکہ اے لوگو تسی اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے وتعزروہ وتوقروہ اور نبی دی تعظیم کرو نبی دی توقیر کرو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام رب دی پاکی بیان بیان. اللہ کریم جل و علا مجدہ الکریم نے انہاں آیات طیبات دے اندر تین چیزاں دا بیان فرمایا. سب تو پہلے اللہ نے ایمان دا ذکر کیتا اور سب تو آخر دے اندر رب العزت نے اپنی عبادت دا تذکرہ فرمایا. پہلے ایمان تے آخر دے اندر عبادت تے درمیان دے اندر حضور دی تعظیم تے توقیر دا ذکر فرمایا. تھوڑی آواز کرو منہ جوڑ کے بالکل بولنا پہنا. تھوڑی آواز کرو مہربانی. تین چیزاں دا ذکر کیتا ایمان دا عبادت دا تے حضور دی تعظیم دا تعظیم مصطفیٰ دا. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کشتہ عشق رسالت اشاہ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اس آیت کی ترتیب جمیل تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا پھر تعظیم مصطفیٰ کا ذکر کیا اور پھر اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا. ایمان کے بغیر تعظیم قبول نہیں اور تعظیم مصطفیٰ کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں. ایمان نہیں تے جو مرضی کرے جنی مرضی تعظیم دے دعوے کرے اگر انہیں ایمان نہیں لے آندا حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا یا کلمہ پڑھیا ہے لیکن کفر والے عقیدے اختیار کیتے نے تے او دے تعظیم دے دعوے کدی بھی صحیح ہو سکدے. اور اگر تعظیم سرکار دی دل دے اندر موجود نہیں تے جنیاں مرضی عبادتہ کرے زمین و آسمان دے درمیان ساری خلا نو عبادت نال بھر کے بھی آ جاوے اگر او دے دل دے اندر حب رسول اور تعظیم مصطفیٰ نہیں تے کوئی عبادت او دی اللہ دی بارگاہ قابل قبول نہیں. ایمان نہیں تے تعظیم قبول نہیں. آج بھی کئی ایسے انٹرنیٹ تے ہندو کئی سکھ ایسے مل جان گے جڑے حضور دی نعتاں پڑھدے نظر آؤں گے. ایک ہندو دی بڑی ویڈیو وائرل ہے کہ او حضور دی نعت پڑھدا اور اس طرح کئی ہندو شاعر نے جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعتاں لکھیاں. ایک شاعر ہوندیاں سید نال لیکن جے انہاں حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا تے انہاں دا او عمل اللہ دی بارگاہ وچ اہمیت اور قبولیت والا نہیں. مثال دے طور تے ایک ہندو شاعر ہے چندر پرکاش بجنوری انہیں حضور دی نعت لکھی کہنا ہم جس کے آگے دو عالم کی جبیں ہے ہم جس کے آگے دو عالم کی جبیں ہے سجدہ گہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں. لیکن لکھن والا ہندو یہ حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا تے اے نعت او دے کام آونی آخرت او دا آخرت کوئی حصہ. ایک اور ہندو شاعر بولیا کہندا شمس و قمر کو گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے. گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے پھر لال کا پرساد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور دی نعت لکھی سرکار دی شان بیان کی تھی لیکن یہ حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا تے او دا اے عمل قبول ہے. پتہ چلیا نعت او دی
قبول ہے، تعظیم اودی قبول ہے، توقیر اودی قبول ہے جڑا حضور دی ذات ایمان لیا کے ایمان پہ قائم رہ کے سارے عمل کرے گا، اللہ قبول فرمائے۔ اگر ایمان نہیں ہے گا، عقیدہ کفر والا، بے ایمانی والا اور ایمان والا نہ ہوئے تے پھر انہوں اے چیزاں فائدہ دے سکدیاں نہیں۔ اور دوسری چیز تعظیم مصطفیٰ تو بغیر عبادت قبول نہیں۔ دوسری چیز ہے تعظیم، اور تعظیم کے بعد عبادت، یعنی اگر دل دے اندر حضور دی تعظیم موجود نہیں تو جنی مرضی عبادت کرے، جنیاں مرضی ریاضتاں کرے، عبادتاں کرے، اودیاں عبادتاں رب دی بارگاہ وچ قبول نہیں، کیونکہ دل دے اندر حب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ۔ میں ایک حدیث پڑھ کے انشاءاللہ گل اگے چلاواں گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، مصنف ابن شہبہ، مسند احمد بن حنبل، حدیث کے درجنوں کتاباں تسی کسے حدیث کی کتاب نو اٹھا کے ویکھ لو، خوارج دے رد دے اندر جو احادیث موجود ہیں انہاں جو ایک روایت اور حدیث موجود ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد اپنے صحابہ کرام نو جعرانہ تنعیم دے مقام تے جمع فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو جمع کرن تو بعد مال غنیمت تقسیم کیتا، کسے قبیلے نو حضور نے تھوڑا دیتا، کسے قبیلے نو بہتا عطا فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھن والے او قبیلے، او خاندان دے قبیلے جڑے نویں نویں اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے، امام الانبیاء نے مال غنیمت دین لگیا، کئیاں نو بہتا دیتا تاکہ انہاں دا دل اسلام دے نال جڑ جائے، اے اسلام تو پکے تے مکمل راضی ہو کے پکے مومن تے مسلمان بن جن۔ حبیب خدا نے رب دے دتے اختیار دے نال جدوں کئیاں قبیلیاں نو مال غنیمت بہتا دیتا، ایک او بندہ جڑا غزوہ حنین دے اندر حضور دے نال شریک سی، نمازاں پڑھن والا، روزے رکھن والا، زکاتاں دین والا، حدیث دے اندر مصنف ابن ابی شہبہ دے لفظ موجود نے، بین عینیہ اثر السجود، اودیاں دونوں اکھاں دے درمیان پیشانی تے سجدہ کر کر کے سجدے دا محراب تے اثر نمایاں سی، اثر بن چکیا سی، پر قربان جواں صحابہ کرام حضور دی بارگاہ دے اندر موجود نے، کسے صحابی نے میرے نبی دی تقسیم تے اعتراض نہیں کیتا، او بندہ اگے بڑھ کے کہن لگا، اے دلیا محمد اتق اللہ، اے محمد اللہ دے کولوں ڈرو، عدل کرو، تسی انصاف نہیں کیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نیام چو باہر کر لئی، حضرت خالد بن ولید نے تلوار نیام چو باہر کر لئی، عرض کر نے سونے حبیبا، اے مدینے دا تاجدارا، حکم دے وہ اس منافق دی گردن تن تو جدا کر دیئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو روک دیتا، اے میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، سن لو اے بندہ، من دقتی حاضا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا، اس بندے دی نسل دے اندروں ایک ایسی قوم تے ایک ایسا گروہ تے فرقہ نکلے گا جڑی اللہ دی کتاب نو بڑا مزے دے نال پڑھن گے۔ صحیح بخاری دے لفظ پیا پڑھدا، تحقرون صلاتکم ما صلاتہم، اے میرے صحابہ تسی اپنی نمازاں نو انہاں دی نمازاں دے مقابلے جو تھوڑا جانو گے، وصیامکم ما صیامہم، اپنے روزیاں نو انہاں دے روزیاں دے مقابلے جو تھوڑا جانو گے، وعملکم ما عملہم، اپنے عملہ نو انہاں دے عملہ دے مقابلے دے اندر تھوڑا جانو گے۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، یہ قرآن انہاں پڑھن گے، قرآن پڑھن گے پر قرآن انہاں دے حلق تو تھلے نہیں جاوے گا، قرآن حلق تو تھلے فرمائے یقولون من قول خیر البریہ، قرآن پڑھن گے، حدیثاں پڑھن گے، نمازاں پڑھن گے، روزے رکھن گے، تلاوتاں کرن گے، لیکن ادھے باوجود دین جو انج نکل جان گے جویں تیر شکار نو لگ کے پار نکل جانے۔ توجہ ہے ذرا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ وہ بندہ جڑا حضور دی بارگاہ چ آیا اور انہیں اے بے ادبی دا ارتکاب کیتا، او دی شکل و صورت کیسی سی، او دی کیفیت اور او دا حلیہ اور وضاحت کیسی سی، قص اللحیہ، محلوق الراس،
سر تو کونا تے ٹین لمبی لمبی پہاڑی داڑھی محلوق الراس مشمر الازار او دا ازار گٹیاں تو بہت بلند تے اونچا اس کیفیت نال امام الانبیاء دی بارگاہ چ آیا تے بے ادبی تے گستاخی دا ارتکاب کیتا حضور نے ساری عبادتاں شمار فرمائیاں ساری عبادتاں گنوائیاں کہ ایدی نسل جو ایک قوم آوے گی او کرن گے لیکن وہ دین نکل گیا ہوں گے جویں تیر شکار نوں لا کے پار نکل جانے اچھا عبادتاں ساریاں موجود ہیں نمازاں بھی روزے بھی حج بھی زکات بھی سارا کچھ ہی پر کوئی بھی قبول ہے بولو کوئی بھی قبول ہے قبول کیوں نہیں کہ دل چ حب مصطفیٰ تعظیم رسول ہے یہ تعظیم مصطفیٰ اور حب رسول تو بغیر عمل کرے گا کہ او دا کوئی عمل رب دی بارگاہ دے اندر قابل قبول ہو سکدا اللہ اکبر ایک پاس ذرا اندازہ کرو اے او بندہ جڑا سب کچھ کر کے بھی آیا لیکن اگر آداب رسالت دا لحاظ نہیں رکھیا او دا اللہ دی بارگاہ وچ کوئی عمل قبول نہیں اور ایک پاس صحیح بخاری دی حدیث ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے حضور دے صحابی عرض کردے نے سونیا مت الساعۃ یا رسول اللہ اے دسو قیامت کدوں ہونی ہے قیامت کدوں برپا ہوے گی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عادت لگا اے میرے غلام قیامت دے بارے سوال کرنے والے اے تے دس قیامت واسطے تیار کی گئی تو قیامت واسطے کیڑے کیڑے عمل کیتے نے تے صحابی بول کے عرض کردے نے ما عادت لها صيام ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله سونیا میرے کول بہتیاں نمازاں کوئی نہیں میرے کول بہت نفلی صدقات و خیرات کوئی نہیں بہتیاں نفل نمازاں میرے کول کوئی نہیں پر انی گل ضرور ہے میں اللہ دے سونے رسول دے نال پیار بڑا کردا واں انت مع من احببتا فرمایا آن والے غلام مبارک ہوئے جو تو جتنا محبت کردا ہے او دے نال ہی تیرا حشر کیتا جائے حضور دی محبت اور تعظیم مصطفیٰ دی وجہ تو اللہ نے مول اے پایا کہ بہتیاں عبادتاں نہ ہون اللہ رب العزت احکامات دی پابندی کرے فرائض و واجبات کو پورا کرے رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم محبت رسول تے تعظیم مصطفیٰ دا اجر تے صدا خالق کائنات ایمان والے نو جنت عطا فرماوے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس سے آیت دی روشنی دے اندر توجہ کرنا باتاں انشاءاللہ عرض کراں گا اس سے آیت دی روشنی دے اندر قرآن کہندا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُبَقِّرُوهُ نبی دی تعظیم کرو نبی دی توقیر کرو یا اللہ کیویں کریے کینج تعظیم کریے کینج توقیر کریے تعظیم والا کیڑا کام کریے تے کیڑا کام نہ کریے کیڑا کریے تے کیڑا چھڈی سوال پیدا ہوندا ہے نا کہ نبی دی تعظیم کرو یا اللہ کیویں کریے کس طرح کریے کیڑا کام کریے تعظیم واسطے تے کیڑا نہ کریے قرآن و حدیث دا مطالعہ کرو تے اس تو واضح ہوندا ہے کہ جڑا کام رب رسول نے منع کر دیتا او نہ کرو باقی سارے حضور دی تعظیم واسطے کام کر دے ایسی جنہ میلاد دا جلسہ سجاونے ہیں محفل سجاونے ہیں میلاد دی محفل جلسہ چنڈے لائٹنگ اور چراغاں اور چنڈیاں لہراؤنا تے پرچم لہراؤنا تے نعرے مارنا تے نعتاں پڑھنا تے حضور دا ذکر کرنا سب تعظیم مصطفیٰ اسی حضور دا ذکر سن کے چومیے تے تعظیم مصطفیٰ واسطے نام مصطفیٰ سن کے چومیے تے تعظیم مصطفیٰ تعزروه وتوقروه نبی دی تعظیم اور نبی دی توقیر امام ابن حجر مکی حاتمی الجوہر المنظم دے اندر لکھیا امام ابن حجر فرماتے ہیں تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جمیع انواع تعظیم التي ليست فيه مشارکۃ اللہ تعالی امر مستحسن عند من نور اللہ قلبه بنور المعرفہ فرمایا اللہ نے جڑے دل نو نور معرفت نال منور کر دیتا ہے ہر او مومن اس گل دے اوتے یقین رکھے گا او ایک گل سمجھے گا کہ حضور دی تعظیم جویں ہوندی ہے کر دے جا
ہاں او کام نہیں کرنا جس کام چ رب رسول دی ناراضگی اور رب رسول دے حکم دی نافرمانی ہوے اور شریعت دی خلاف ورزی ہوے باقی حضور دی تعظیم والا کوئی کام چھڈنا بول کے کہہ دو کو چھڈنا نہیں حضور دی تعظیم جیویں ہوے کسی انشاءاللہ ڈنکے دی چوٹ نہ گج بج کے اور حضور دے صحابہ نے جیویں کیتی صحابہ دی سنت انشاءاللہ سی کر کے دکھاوا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے حضور دی تعظیم کیویں کیتی قیامت دی صبح تک او دی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا جے میرے آقا دے صحابہ نے سنے نبی دی تعظیم کر کے صحیح بخاری پہلی جلد صفحہ نمبر 379 دی حدیث موجود ہے عروہ بن مسعود ثقفی اجے مسلمان نہیں ہوئے اجے کلمہ نہیں پڑھیا اجے حالت کفر دے اندر نے جدو سرکار اپنے 1400 یا 1500 صحابہ لے کے عمرہ کرنے سے تشریف لے گئے حدیبیہ دے مقام تے حضور نے پڑاؤ ڈالیا مشرکین مکہ نے کیا سی محمد اور انہاں دے ساتھیاں نو طواف نہیں کر دینا عمرہ نہیں کر دینا حضور حدیبیہ دے کنویں دے قریب اپنے 1400 1500 صحابہ نو لے کے بیٹھ گئے عروہ بن مسعود ثقفی مشرکین مکہ دا نمائندہ بن کے قاصد بن کے حالات دا جائزہ لینے واسطے جس وقت حدیبیہ دے مقام تے آ کے ویکھیا تے جو منظر عروہ بن مسعود ثقفی نے ویکھیا او منظر دل چ گھر کر گیا جا کے مکہ دے اندر سرداراں نے قریش تے مکہ دے سرداراں نو کہن لگا ان رأیت ملک قد يعظم اصحاب محمد ان رأيت ملكا قد يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا باخدا کیسر و کسرا تے نجاشی جیسے بادشاہ دے درباراں دے اندر میں جا کے بیٹھیا انہاں دے درباری انی بادشاہاں دی تعظیم نہیں کردے جن محمد دے ساتھی انہاں دی تعظیم کر کے لاج کے کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ جنہیں انہوں نے ساتھی کتنی تعظیم کر دینے عروہ کہتے ہیں ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقامت وقت فی کب رجل منہم اے سرداران مکہ میں ویکھیا وے حدیبیہ دے مقام تے جڑے 1400 مصطفیٰ دے یار موجود نے جدو محمد وضو دے دوران اپنا لابے دین زمین تے پھینکن لگ دے لے جدو اپنے منہ دے اندروں لابے دین پھینک دے میں جدو اپنی بینی مبارک اپنی نک مبارک دے اندر رطوبت بار سٹن لگ دے لے ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقت فی کب رجل منہم نبی دے یارہ جو کسی نہ کسی یار دے ہاتھ تے جا کے تھوک دے گراوے نبی دے یاروں سے تھوک مبارک کو اپنے ہتھاں تے لے لیندے نے زمین سے ٹکن نہیں دے دے قربان جاوا عزیزان گرامی قدر دنیا دے اندر عشق تے محبت کرنے والے وہی پہ مجازی بڑے لگے پھر دے نے ہے نے تے ہوندے رہن گے پر دنیا دے اندر محبت تے عشق اور تعظیم دی کائنات دے اندر ایویں دی مثال نہ کوئی پیش ہوئی ہے نہ قیامت تک پیش کر سکتا قربان کہتے ہیں جس وقت دیکھا کہ وہ لعابے دانا پڑھتا تھے جڑا منہ چو نکلے انہوں بزاق کہتے ہیں عربی دے اندر اور ناک مبارک چو ناک چو نکلن والی رطوبت نخامہ کہتے ہیں حضور اپنا لعابے دین بھی اور اپنی نخامہ مبارک یعنی اپنے ناک مبارک بینی مبارک جو رطوبت بار نکال دے سن تھوک مبارک نبی صحابہ پڑھتا لے لیندے فدالا کا بہا وجہو وجلدہو اچھا ذرا توجہ کرنا صحابہ اپنے ہتھاں تے لے کے کپڑے نے صاف نہیں سی کر دے بلکہ صحیح بخاری دے لفظ فدالا کا بہا وجہو وجلدہو نبی دے یار حضور دا تھوک اپنے منہ تے جسم تے مال لیتے اللہ اس طرح حضور دی تعظیم کر دی تے جے کوئی تعظیم نو شرک کہے جو تعظیم تے عبادت ہوگی اے عبادت شرک ہے تے امام اہل سنت رحمتہ اللہ نے ایسے بدعتیاں دے منہ تے زوردار تمانچہ ماریا آپ فرماندے نے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب شرک ٹھہرے جس میں تعظیم
جنگیروں دا مل کے بابلا پالو شرک ٹھہرے میں تعظیم شرک ٹھہرے جس میں تعظیم میں حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تعظیم کر دے سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے مبارک اپنے منہ تے اپنے جسم تے مان لے توجہ ہے ذرا دنیا دا کوئی ایسا محب اپنے محبوب نہ اے انداز اختیار کر سکتا ہے؟ کیا اولاد اپنے ماں باپ نہ ایویں دا رویہ اختیار کر دی؟ ماں باپ اپنی اولاد نہ اے رویہ اختیار کردا ہے؟ شوہر بیوی شوہر نہ اس طرح دا رویہ اختیار نہیں کردا جویں دا حضور دے صحابہ نے تعظیم مصطفی کرن واسطے سرکار دی ذات دی تعظیم کر کے اللہ اکبر صحیح بخاری دے ایسے بہت سارے واقعات ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہو میرے مصلی تے کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھا دے صدیق اکبر حکم سرکار دے نال مصلی تے کھڑا ہوئے نماز پڑھانے واسطے اجے نماز پڑھا رہے نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ حضور نے اپنے حجرے دا پردہ اٹھایا کنے دنوں تو سرکار مسجد تشریف نہیں لے کے حضور نے اپنے حجرے دا پردہ ہٹایا اسی نماز دے اندر نماز دی حالت دے اندر نماز پڑھ دے پے سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا رخ زیبا ویکھن واسطے سرکار دا جمال ویکھن واسطے قریب سی کہ اسی اپنی نمازاں نو توڑ بیٹھ دے اور انداز صحابہ دا کہ نماز دی حالت اندر میرے آقا دے صحابہ نے حضور دی تعظیم والا معاملہ اختیار فرمایا اور فرماتے کہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف میں ویکھیا نماز دی حالت اندر سرکار دا مبارک چہرہ انج دمکدا تے چمکدا پیا سی جویں قرآن دے ورقے پہ چمکدا اور اس سے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے انہاں دناں دے اندر جس وقت مسجد شریف دے اندر تشریف لے کے آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں تے صحابہ کرام نے پیچھے تصفیق کی تھی ابو بکر صدیق نے متنبہ کیتا کہ حضور تشریف لے آئے تصفیق کہندے نے دائیں ہاتھ نو بائیں ہاتھ دے الٹے پشت تے اوتے مارنا اینو تصفیق کہندے نے اور دوواں ہاتھاں دی ہتھیلیاں نو آپس وچ پیٹنا اینو کہندے نے تسدیہ سورۃ الانفال دی آیت نمبر 35 دے اندر اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین دے ایک عمل نو بیان کیتا ما کان صلاتهم عند البیت الا مقاء و تصدیہ کہ انہاں کافراں دی مشرکین دی خانہ کعبہ دے قریب عبادت سی کہ او عبادت سیٹیاں مار کے تے تالیاں مار کے کردے سی کی کردے سی تالیاں مارتے سن اس آیت تو یہ بھی پتہ چلیا کہ تالیاں مارنا یہ مشرکین دی طریقہ تے سنت اسلام دے اندر اے درست اسلام دے درست
ہاں اسلام دے اندر جدو عورتاں مسجد دے اندر امام دے پیچھے ہوندیاں سن تے عورتاں نو حکم دتا گیا کہ تسی امام نو متنبع کرن واسطے تصدیہ کریا کرو تصدیہ اینو کہنا اس طرح صحابہ کرام نے اس حکم جاری ہون تو پہلے صدیق اکبر مطلع کرنے واسطے تصدیہ کیتا تصفیق کیتی یعنی اس طرح ہاتھ نو ماریا تاکہ متنبع ہو جن کے حضور تشریف لے آئے صدیق اکبر نو پتہ چلیا تے حدیث نو فرج القہقرا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قدم واپس پیچھے ہونا شروع ہوئے سرکار نے حکم دیتا ابو بکر ٹھہرے رہو نماز پڑھو ٹھہرے رہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واپس الٹے قدم پچھلی صف جا گئے نماز پڑھاون تو بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تے صحابہ نو متنبہ کیتا حضور نے فرمایا میرے صحابہ انما التسبیح للنساء نماز دے اندر تسبیح کرنا اے عورتاں دا کام ہے مرداں نو اے دی اجازت نہیں تسی انج نہیں کرنا بلکہ جدو امام نو متنبہ کرنا ہے تے سبحان اللہ کہہ کے متنبہ کرنا امام نو متنبہ کرنا ہوئے یا امام بھول جاوے یا متنبہ کرنا ہوئے تے سبحان اللہ کہہ کے امام نو آگاہ کرنا ہے انما التسبیح للنساء کہ تسبیح تے عورتاں دا کام ہے صرف عورتاں کرن گیا مرداں نو کرن دی اجازت نہیں پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق ما منع کا ان تصلی حین اشرت الیک ابو بکر میں جدوں تینوں اشارہ کیتا سی میرے اشارہ کرن دے باوجود تو صحابہ نو نماز کیوں نہیں پڑھائی تو جو کرنا صدیق اکبر عرض کر دے یا رسول اللہ ما کان ینبغی ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ابو قحافہ دے بیٹے دی ایک جرت کے میں ہو سکتی ہے اپنے آقا دے اگے کھڑا ہو کے نماز لگتا کسی نے سمجھ نہیں آئی نہیں سمجھ آئی وہ آئی ہے کہ نہیں بھائی سبحان اللہ کو بولی سمجھ آ رہی ہے میری کوئی فرق نہیں بولی ایک ہی تو پھر گل محبت والی عشق والی سن کے کوئی سبحان نہیں بلند بان کو سبحان اللہ ایڈی بے ذوقی نہیں ہونی چاہیے ذوق نہ ذرا محبت پیار نہ بیٹھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ایک بندہ میرے سامنے کتنی دیر تو بیٹھا ہے تو انہیں میرے وال جنی دیر میں تقریر جو دے وال ویکھے انہیں میرے وال ویکھے وہ یا ادھر ویکھ رہا یا ادھر ویکھ رہا یا تھلے ویکھ رہا انہیں میرے وال ویکھے نہیں تو ایک دو ہی بندے سامنے بیٹھے ہونے اس طرح تو خطیب نو پریشان کر دے بولے نہیں میں کوشش کر رہا کہ چلو ایک دفعہ نظر اٹھا کے میرے وال ویکھے گا میں تقریر کر رہے ہیں پورے زور نہ کر رہے ہیں انہیں ویکھے ہی نہیں جناب نے میرے وال ایک دفعہ ہی ویکھا یہ میرے درویش دے نو اللہ نے بیٹھے ہوتے اللہ دے بندے ہو جدو جلسے جا کے بیٹھے ہو جڑا بندہ بولدا او دے والے ویکھیا کرو جڑا بندہ آ رہا ہے جا رہا او دے والے ویکھیدا ہے او پھر جڑا بندہ بولن والا او دے واسطے پریشانی دا سبب بن جاندا ہے او سمجھدا شاید میں انج ہی لگا ویلا ہی یہ وجہ اپنا وقت ٹپا رہے نہیں اپنا وقت جتنا ہو چلا رہے کہ ٹھیک ہے یہ وقت پورا کرو تے جاؤ تسی بس ختم کرو جدو بولی ایک کے زبان ایک کے پنجابی میں تقریر کریں تسی ماشاءاللہ پنجابی بول رہے ہو اور گل بھی عشق والی محبت والی ذوق والی ایمان والی تو پھر تے ماشاءاللہ چہرے سامنے کھلے ہوئے مسکراؤندے اور گج بج کے محبت والی گل سن کے بندہ سبحان اللہ کہندا ہے ایک کوئی گل نہیں کہ بندے تھوڑے ہونے جا یقیناً کئی جگہ تے جلسے تقریراں جائیدا ہے بندے بہت زیادہ ہوندے ہیں جلسہ پورا فل پنڈال لیکن وہ بندے ٹس تو ماسی نہیں ہوندے ہلدے نہیں تو اوتھے تقریر دا او ذوق نہیں بندا تے کئی جگہ تے جلسہ ہوندا بندے تھوڑے جے ہوندے نے لیکن جے تھوڑے جے ہوندے نے با ذوق ہوندے نے حضور دی عظمت شان دی گل آوے تے انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے دو بندے بھی اگے چار بیٹھے ہون نا چہرے تے مسکراہٹ ہوے کھلے ہوئے چہرے ہون باقی سارے بشاکت ستے ہون نا چار پانچ بندے سامنے والے بیٹھے کم کم جاگ دے ہون تے تقریر دا مزہ آ جائے ذوق پیدا ہو اس وقت سامنے بیٹھے والے بندے ذرا نا ذوق نہ بیٹھے کرو
لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل اینا گلہ دی تربیت کرنا بھی ضروری ہے نا کہ بندے مردے ہو کے نہ بیٹھے نا ستے کر کے جا کے بیدار ہو کے گلہ سمجھن بے کے ہوں جڑا میرے سامنے بیٹھا میں اس ویلے اشارہ نہیں کرتا تاکہ وہ عزت کو فرق نہ آوے، لیکن میں گل کر دیتی کہ وہ بندہ میرے والے ویکھے نہیں ہے ہوں جڑے بیٹھے نے سامنے وہ کم میرے والے ویکھ کے تقریر سن گے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے نماز دے وچ بھی حضور دی تعظیم کر کے وکھائی۔ ہن انہاں لوکاں دا عقیدہ ایک پاسے رکھو جڑے کہندے کہ نعوذ باللہ نبی دا خیال نماز چاہیے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے جی۔ مولوی اسماعیل دل بھی اپنی کتاب صراط مستقیم چ لکھیا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہندا از وسوسہ زنا خیال مجامت زوج خود بہتر و صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال گو آن جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم باشند بچندی مرتبہ بدتر استر صورت استغراق کوثر قدس۔ نعوذ باللہ کہندا کہ ایک پاسے میں مختصر کراں گا کہ ایک پاسے اپنے بین تے گدے دا خیال آوے تے ایک پاسے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد حضور دے خیال آ جائے تے حضور دے نعوذ باللہ بیل گدے دے خیال دے نالو اللہ دے نبی دا خیال پیڑا تے برا ہے نعوذ باللہ تعالی اللہ عیاذ باللہ تعالی ایسی گستاخانہ اور کفریہ گلاں انہاں اپنی کتاباں وچ لکھیاں اور صحابہ دا عمل ویکھو صحابہ نماز دے وچ بھی آداب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم دا لحاظ پہ کرتے صدیق اکبر نے نماز دی حالت دے اندر مصلی چھڑ کے پیچھے آ گئے اور سرکار دا ادب کیتا، حالانکہ حضور نے حکم ہی دیتا کہ اشارہ کیتا کہ تسی ٹھہرے رہو، لیکن صدیق اکبر ٹھہرے نہیں، انہاں دی غیرت ایمانی نے ایک گوارا نہیں کیتا۔ سرکار نے پھر پوچھا ما منعک ان تصلی حین اشرت الیک، ابو بکر میں تینوں اشارہ بھی کیتا کہ نماز پڑھا دے تینوں کس چیز نے منع کیتا روکیا؟ تے عرض کر ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ابو قحافہ دے بیٹے دی اے جرت نہیں ہے حضور دے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھنا۔ اے آداب رسالت جنہوں نے حضور دے ادب اور تعظیم دی خاطر اپنی جاناں قربان کی دیا، سب کچھ قربان کیتا۔ غار ثور دے اندر صدیق اکبر نے اپنی جان قربان کی تھی، ڈنگ بار بار سپ دکھا دے، اور مقام صحابہ تے مولا علی نے نماز عصر سرکار دی نیند تو قربان کر دی۔ امام اہل سنت اعلیٰ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دونوں واقعات کو سامنے رکھے، آپ نے لکھا فرمایا صدیق پل کے غار میں جان پہ دے چکے صدیق پل کے غار میں جان دے چکے اور حفظ جا تو جانے فروز غرر کی ہے مولا علی نواری تیری نیند پر اور وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ۔ اور ارکض نے یا رسول اللہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج پر، نماز روزے حج زکاتاں یہ سارا کچھ نیچے آ، سب تو پہلا فرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور حضور دی تعظیم، سرکار دی غلامی اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج پر، بندگی ہے نا غلامی، فارسی کا لفظ معنی کیا ہے غلامی، یعنی حضور دی غلامی جنوں مل گئی دو جہان دے اندر بیڑا پار ہے۔
تو حضور دی تعظیم تو بغیر عبادت قابل قبول ہے۔ سرکار دے صحابہ نے کوئی پہلو کوئی موقع تعظیم مصطفیٰ دا تو جان ہی نہیں دیتا۔ سنیں ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذاتی اقدس جس وقت شام تو واپس تشریف لے کے آئے تے انہوں نے آکے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس نو سجدہ کر دیتا۔ حضور نو سجدہ کر دیتا۔ جس وقت سرکار نو سجدہ کیتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیتا، فرمایا معاذ ایسا نہ کرو۔ روک کیا عرض کرتے ہیں حضور میں بیکھیا کہ اوتھے بڑے بڑے پادریاں تے راہباں نو لوگ سجدہ کردے سن تے میں تانوں اس واسطے سجدہ کیتا کہ اگر پادریاں تے راہباں نو سجدہ ہو سکتا ہے تے اللہ دے محبوب نو سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں اس واسطے سجدہ کیتا۔ سرکار نے روکیا اور فرمایا کہ اگر اللہ تو علاوہ ساڈی شریعت دے اندر کسی ہور نو سجدہ جائز ہوندا تے میں عورت نو حکم دیندا کہ وہ اپنے شوہر نو سجدہ کرے، لیکن ساری شریعت اندر اللہ تعالیٰ و کسی نو سجدہ جائز۔ اور یہ بات اپنے پلے باندھ لو، ساڈا اہل سنت دا عقیدہ اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ جو لوگ ساڈے عقیدے تے اعتراض کردے نے، بہتان لگاوندے نے، مخالفین ایویں اعتراض کر کے لوکاں نو گمراہ کرنے دی کوشش کردے کہ لو جی سنی تے قبراں تے جا کے سجدے کردے نے، جو کردا ہے غلط کردا ہے، اسی نو جائز کہندے۔ بلکہ ساڈا تے ایمان اور عقیدہ کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نو یعنی حضور دے روضہ اقدس میں سجدہ کرنا جائز کیوں؟ اس واسطے کہ حضور نے سجدہ کرن تو منع فرما دیتا۔ پہلیاں امتاں دے اندر تعظیم واسطے سجدہ دیاں دو قسماں، کنی قسماں؟ دو۔ ایک ہے سجدہ تعبدی یعنی عبادت واسطے سجدہ کرنا، اور ایک ہے سجدہ تعظیمی جڑا اللہ تو علاوہ کسی نو عبادت واسطے سجدہ کرے پکا کافر تے مشرک ہے، او دا ایمان نہ کوئی تعلق ہو سکتا۔ اور دوسرا سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی وہ سجدہ ہے یعنی جڑا بندہ کسی نے رسپیکٹ عزت اور تعظیم واسطے سجدہ کرے۔ پہلیاں امتاں دے اندر اے جائز سی، لیکن اسی سونے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں، ساڈے آقا دی شریعت دے اندر اے جائز۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تے مستقل کتاب لکھی ہے زبدۃ الزکیہ، 110 دلائل پیش کر کے بات واضح کیتی ہے کہ ساڈے محبوب شریعت اندر اللہ تو علاوہ کس نو سجدہ جائز، بلکہ اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام تے شعر لکھیا اور او دا تخیل اور او دا واقعہ اے آ کہ حضور دے روضہ اطہر نو جس وقت امام اہل سنت نے ویکھیا زیارت کیتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے روضہ اقدس نو ویکھ کے تے دل کیتا کہ میں حضور دے روضے نو سجدہ کر دے، دل کی کیتا سجدہ کر دواں، لیکن سجدہ نہیں کیتا کیونکہ سرکار دی شریعت سجدہ کرن دی اجازت تے لکھیا فرمایا پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ یہ بندہ اپنے دل دی خواہشات کی بات کو پوری کرے اور شریعت نو پسے پشت ڈال دے تے پھر محبت دے امتحان چ سچا، کیونکہ سچا محب او ہوندا ہے جڑا او کام کرے جے نال محبوب راضی ہو جائے، اس پاسے لگے جے محبوب راضی ہوے تے جے اپنی مندا پھر اپنی مناوندا پھر تے اپنے دل نو راضی کرے محبوب دی گل دی پرواہ نہ کرے تے پھر سچا عاشق ہوندا۔ اس واسطے پیر باو فرماندے نے عاشق سویو حقیقی جیڑا قتل محبوب دے
منے ہو عشق نہ چھوڑے تے مکھی نہ موڑے توڑے سے تلوارا اکھنے جدر بیٹھے راز مہیدہ دل گئے سے بنے سچا عشق حسین علی دا سر دے دے لال نہ بنے مرحبا 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 اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی تعظیم صحابہ نے نماز دی حالت میں کی کیوں قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ نبی دی تعظیم کرو نبی دی توقیر کرو اس وقت تعظیم مصطفیٰ واسطے محفلاں جلسے لائٹاں چراغاں چنڈے پرچم لہراؤنا نعرے مارنا اور سرکار کی نعتیں پڑھنا یہ سب حضور دی تعظیم واسطے قرآن دے حکم دے مطابق قرآن دے حکم دے تحت یہ دے واسطے کوئی الگ تو دلیل دا مطالبہ کرے تو وہ دی اپنی مرضی ہے جدو قرآن کہہ رہے تعظیم کرو توقیر کرو تے حضور دی جویں تعظیم ہوے گی توقیر ہوے گی او کام نہیں کرنا جے تو رب رسول روک دے باقی سارے کام کرنے نے کیونکہ قرآن نے حضور دی تعظیم دا حکم ارشاد تو دوستان گرامی قدر تعظیم مصطفیٰ اگر دل دے اندر نہیں تے عبادت قبول نہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی ذات دی تعظیم کی تھی سرکار دی شریعت دی تعظیم کی تھی حضور دے احکامات دی تعظیم نہیں کی تھی مصطفیٰ دی سنت دی تعظیم یہ اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ لو کہ صرف نعرے مارنا محبت دا تقاضا پورا نہیں ہوندا بلکہ محبت رسول دا تقاضا یہ ہے کہ جویں اسی اپنے آقا دی ذات نال محبت کردے ہیں حضور دی تعظیم کردے ہیں سرکار دی شریعت دی تعظیم کردے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکم شریعت سن کے پھر بعض لوگ او دا نعوذ باللہ مذاق تک اڑاندے شریعت دے حکم دا مذاق سنت دا مذاق اے یاد رکھو شریعت دے حکم دا مذاق اور سنت دا مذاق انسان نو ایمان تو محروم کر دیندا ہے جویں سرکار دی ذات دی تعظیم کیتی جاوے گی حضور دی صفات حضور دی شریعت مصطفیٰ دی سنت دی تعظیم کرنا بھی اے حضور دی تعظیم اس وجہ ایک مومن مسلمان اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات دی تعظیم و توقیر کر کے اپنی زندگی نو سرکار دی تعلیمات اور سیرت طیبہ اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق بناؤن دی کوشش کرے اد وچ دنیا آخر ساری قبر و حشر دی بہتری ہے اللہ کریم جل وعلا مجدہ الکریم سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا ماشاءاللہ خوبصورت انداز خوبصورت آواز شریعت وقار علیہ سنت